الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہوگا قرآن مجید کے سلسلہ میں مسلسل بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید سے الگ تھلگ ہونے والے تین قسم کے لوگ قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں، اور یہ تینوں اللہ کے کاغذوں میں بہت بڑے ظالم ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کی توحید اور نبی کی سنت، اللہ کا جلال اور میرے آقا محمد کریم کا جمال، قرآن میں یہی کچھ تو ہے۔ قرآن سے الگ تھلگ ہو جانے والا نبی کے جمال سے بھی محروم ہوا، اللہ کے جلال سے بھی محروم ہوا۔ اللہ کا جلال اس سے محروم ہو جاؤں تو میرا صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جلال خدا بندی وہ ڈنڈا ہے جو مجھے سیدھا رکھتا ہے، اور جمال خدا بندی، جمال نبی، وہ شیرینی ہے، وہ سکون ہے جو مجھے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ثابت قدم رکھتا ہے اور پرسکون رکھتا ہے۔ قرآن مجید سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے جلال سے بھی محروم، اس کے نبی کے جمال سے بھی محروم، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم سے بھی دور، اور سکون و اطمینان اس سے بھی محروم۔ پیچھے کیا بچتا ہے؟ دھکے، تو دھکے تو پھر ظالموں کو ہی پڑتے ہیں، اور بھی ظالم بہت سے ہیں، لیکن قرآن سے الگ تھلگ ہو جانے والے ظالم تو سب ظالموں سے بڑے ظالم ہیں اللہ کے کاغذوں میں، بہت بڑے ظالم یہ۔
ایک طبقہ حکمرانوں کا جنہیں اپنی مستیاں اور عیاشیاں، اپنے نشے، اپنی نفسانیتیں قرآن کے قریب نہیں آنے دیتی، دور رہتے ہیں قرآن سے۔ ایک طبقہ مولویوں کا، علماء سو، ایمان فروش اور فتویٰ فروش ملا۔ ایک طبقہ یہ کہ جب حکمران اپنی نفس پرستیوں اور عیاشیوں میں قرآن کے قریب نہیں آتے، اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آتے، اور یہ کہلانا پسند بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کی جو کتاب ہوتی ہے اس سے مذہب کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی، یعنی اگر انجیل کے وقت کے حاکم ہیں کہ تو اپنے آپ کو عیسائی کہلانا پسند کرتے ہیں، مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں، بننا پسند نہیں کرتے۔ اگر تورات کا زمانہ ہے تو اپنے آپ کو یہودی کہلانا پسند کرتے ہیں، یہودی بننا پسند نہیں کرتے۔ اور اگر قرآن مجید کا زمانہ ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان کہلانا پسند کریں گے، مسلمان بننا پسند نہیں کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں عیاش اور نفس پرست حکمرانوں کا ٹولہ۔ جب یہ مسلمان کہلانا پسند کریں اور بننا پسند نہ کریں، کہلانا ضرور چاہیں، تو پھر ضمیر فروش اور فتویٰ فروش ملاؤں کا ایک طبقہ وہ جنم لیتا ہے جو قرآن کے معنی ان حکمرانوں کی نفس پرستیوں کے مطابق بنا دیتا ہے، ان کی عیاشیوں کے مطابق بنا دیتا ہے، تاکہ حکمران طبقہ مسلمان کا مسلمان بھی رہے اور ان کو قرآن کے اوپر صحیح عمل بھی نہ کرنا پڑے۔ ظاہر ہے جہاں حکمران بھی قرآن سے دور جان چھڑانے والے ہوں، ملا بھی قرآن کی تعویلات کرنے والے ہوں، کوئی ایک آدھ مولوی اگر دہائی وہاں دیتا بھی ہو کہ یہ ظلم ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ، تو اس کی سنتا کون ہے؟ نگار خانے میں طوطی کی آواز۔ اکثر فتویٰ فروش اور ضمیر فروش ملا وہ ہوتے ہیں، اور پھر حکمران طبقہ، تو پھر عام آدمی بھی اسی ڈگر پہ چلتا ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہ رواداری کرتا ہے کہ قرآن سن لیتا، ان مجلسوں میں بیٹھ جانا پسند کرتا ہے جہاں قرآن سنایا جائے، پڑھا جائے۔ حکمرانوں کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ عام آدمی، عام لوگ وہ سن لیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے، لیکن جب حکمران اور ملا یہ دونوں طبقات قرآن سے دور ہوں تو پھر عام آدمی سن کر بھی قرآن سے دور رہتا ہے۔ حکمران طبقہ جو قرآن سے دور رہتا ہے اس کے متعلق جو تہدیدیں اور ڈراوے ہیں قرآن مجید میں، وہ پچھلے جمعہ کو ذکر کیے گئے تھے۔ اسی طرح وہ مولوی اور ملا جو اللہ کی کتاب میں تعویلیں کرتے ہیں اور انہیں حکمرانوں کی عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے مطابق اور پھر عوام کی خواہشات کے مطابق بنانے میں لگے رہتے ہیں، ان کو جو وعیدیں اور ڈراوے اللہ کے دربار سے قرآن میں ہیں وہ بھی پچھلے جمعے بیان ہوئے تھے۔ عام آدمی جو سننا پسند کرتا ہے سن لیتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ سنتے ہوئے کچھ نہ کچھ اثر بھی ہوتا ہے ان پہ۔ سچی بات سنائی جائے تو
عام آدمیوں میں ایسا طبقہ ہو جاتا ہے جو اسے ذہنی طور پہ قبول کرتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، لیکن بس وہ سننے کی محفل تک، اس کے بعد نکلے تو عام زندگی میں قرآن کا کوئی دخل نہیں رہتا ان کی زندگی میں، قرآن سے بیگانہ زندگی۔ جیسے مولوی کو ایک آدھ ہوتا ہے صحیح بیان کرنے والا، اسی طرح عوام میں بھی، عام لوگوں میں بھی کوئی ایک آدھی ایسا ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو، اپنے ماحول کو قرآن مجید کے اصولوں اور احکام کے مطابق بنانے کے لیے ڈٹ جاتا ہے اور محنت مارتا ہے، ورنہ عام آدمی زیادہ سے زیادہ اتنی رواداری کرتا ہے کہ سن لے گا قرآن، مولوی کی بات سن لے گا، عزت بھی کرے گا مولوی کی، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنا، عملی زندگی میں قرآن اپنا لینا، یہ بڑی ایک عام کاروائی کے مطابق سب کے پاس، بہت سو کے پاس یہ سب کچھ نظر آتا ہے، نعمت محسوس نہیں ہوتی، غافل اس سے رہتا ہوں، وگرنہ اس کی نعمتیں ایک ایک سانس میرا اس کی نعمتوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اور وہ ساتھ دعائیاں دیتا رہتا ہے۔ استاذن ربکم لئن شکرتم، تمہارے رب نے اعلان کر دیا، فرمان جاری کر دیا، ڈیوٹیاں لگا دی اپنے عاملوں کی۔ اللہ نے فرشتے لائے ہوئے نا، ایتھے وعدہ کر دیو، ایتھے گھاٹا کر دیو، ایتھے اے کر دیو، ایتھے اے کر دیو، ایتھے بارشاں وسا دیو، ایتھے اندری چلا دیو۔ استاذن ربکم، اے لوگو تمہارے رب نے اعلان کر دیا، فرمان جاری کر دیا، ڈیوٹیاں لگا دی فرشتوں کی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، او میری نعمتوں سے پلنے والو، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور نعمتیں دوں گا۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، جہاں جہاں میرا شکریہ ادا کرنے والا ملے وہاں اور نعمتوں سے نوازتے جاؤ اسے۔ جہاں کوئی دانہ کھا کر میرا شکریہ ادا کرے اور دانے اسے مہیا کرو، جہاں کو پانی پی کر میرے شکریہ ادا کرے اور پانی اسے مہیا کرو، جہاں کوئی کپڑے پہن کر میرے شکریہ ادا کرے اور کپڑے اسے پہنچاؤ، جہاں کوئی مکانوں میں رہ کر میرے شکریہ ادا کرے اسے اور مکانوں سے نواز دو۔ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا لوگو، فرمان جاری کر دیا لوگو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھو، جگہ جگہ تجھے میری پکڑ کے نشان نظر آئیں گے۔ کہیں زندگی موجود ہے آنکھ کوئی نہیں، کہیں زندگی موجود ہے ٹانگ کوئی نہیں، کہیں زندگی موجود ہے سننے کا نظام کوئی نہیں، کہیں زندگی موجود ہے دھکے ہی دھکے پڑ رہے ہیں، کہیں زندگی موجود ہے لیکن بھوک نے ستایا ہوا، کہیں زندگی موجود ہے لیکن کپڑے کوئی نہیں، ننگا پھرتا دھکے کھاتا ہے، کہیں زندگی موجود ہے لیکن ماں باپ کا سایہ کوئی نہیں، کہیں زندگی موجود ہے لیکن صحن میں بچے کوئی نہیں کھیلتے، کہیں زندگی موجود ہے لیکن وارث کو ترس رہا ہے، کہیں زندگی موجود ہے لیکن محبوب کو ترس رہا ہے۔ ارد گرد یہ میری پکڑیں نظر آتی ہیں میرے بندے، یہ سب میری ناشکریوں کے نتیجے۔ ان میری پکڑوں سے بچنا چاہتا ہے تو میری نعمتوں کے شکریہ ادا کیا کر، ہر وقت کہا کر الحمدللہ۔ اللہ، تیری زبان پہ ہر وقت میری تعریف جاری رہنی چاہیے۔ اللہ، اس کو ہر وقت زبان پہ اس کی تعریف، اس کے شکریہ، دل میں اس کا احساس ہر وقت رہے۔ اسے اللہ یوں بھی بیان کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او دنیا میں مست ہو جانے والو، او دنیا میں محو ہو جانے والو، او دنیا میں مشغول ہو جانے والو، او کوٹھیوں اور بیویوں میں مشغول ہو جانے والو، او اہل اولاد میں مشغول ہو جانے والو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او یہ سب کچھ دینے والے کو بھی یاد رکھا کرو۔ اذکرکم، اور میں نے تو تمہیں یاد رکھا ہوا ہے، میں تو یاد پہ کرنا،
میں یاد کر رہا ہوں تب بھی تو بیٹے ملے، میں نے تجھے یاد رکھا ہے تب بھی تو بیوی ملی، میں نے تجھے یاد رکھا ہے تب بھی تو دکان ملی، اور میں نے تمہیں یاد رکھا ہے تب بھی تو عزت ملی، اور میں نے تمہیں یاد رکھا ہے تب بھی تو صحت ملی، اور میں نے تمہیں یاد رکھا ہے تب بھی تو کوٹھی ملی، اور میں نے تمہیں یاد رکھا ہے تب بھی تو دنیا ملی، میں نے تمہیں یاد رکھا ہوا ہے تب بھی ضروریات مل رہی ہیں، اور جب میں نے یاد رکھا ہوا تو فذکرونی، اور میری یادوں کے اثرات دیکھ کر تو مجھے یاد کیا کر۔ بیوی ملی تو میں نے تجھے یاد رکھا، یہ اس کی نشانی ہے۔ میں یاد نہ کرتا تو ساری کائنات مل کے تجھے بیوی نہ دے سکتی تھی، میں یاد نہ رکھتا کہ میں نے اپنے بندے کو یہ دینا ہے تو ساری کائنات مل کے تجھے ایک دانہ نہ دے سکتی تھی۔ میں یاد نہ رکھوں، میں یاد رکھتا ہوں تو بیوی مل گئی، میں یاد رکھتا ہوں تو بیٹی مل گئی، میں یاد رکھوں تو بیٹا مل گیا، میں نے یاد رکھا تو دکان مل گئی، میں نے یاد رکھا تو مکان مل گیا، اور میں نے یاد رکھا تو محل مل گیا، اور میں نے تجھے یاد رکھا تو عزت مل گئی، میں نے تجھے یاد رکھا تو چدراہٹ مل گئی۔ او جھلا جھلا میں اتنا یاد رکھتا ہوں تو فذکرونی، اور تو بھی تو مجھے یاد کیا کر۔ انہوں یاد ہی کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس یاد کو نعمتوں کے احساس کے ساتھ جوڑنے کے لیے قرآن پہ قربان جائیں۔ کیسے مجھے یاد نہیں رکھتا؟ بیوی تیرے پاس ہے، یہ بھی میری یاد کا ذریعہ، پتہ چلنا چاہیے میرے اللہ نے مجھے یاد رکھا تبھی مجھے بیوی ملی۔ کوٹھی پاس ہے، یہ بھی میری یاد کا ذریعہ، تجھے پتہ چلنا چاہیے میرے اللہ نے یاد رکھا تب مجھے کوٹھی ملی۔ یہ سب چیزیں تجھے میری یاد دلاتی ہیں۔ فذکرونی، اور میری یاد کیا کر، واشکرولی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کے شکریہ ادا کیے کرو۔ میری نعمتیں کھا کھا مجھے بھول جا، اس سے بڑی میری نہ شکری کیا ہوگی، اور میرا شکر ادا کیا کر، میری نہ شکری نہ کیا کر۔ اللہ 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 اللہ، یہ ایک نظام ہے، تقاضا ہے مالک کا۔ اور میرا کھانے دم نو یاد بھی کریا کر، اور میرا پینے دم نو یاد بھی رکھیا کر، اور میرا پہننا دیتا ہویا دم نو یاد بھی رکھیا کر، اور میرے زمین و آسمان تلے وسنا ہے دم نو یاد بھی کیتا کر، اور میرے دیتے ہوئے پھل کھانا ہے تے میرے شکریہ بھی ادا کیتا کر، اور میری دیتی ہوئی اولاد نہ رونقاں لگ دیاں نہیں تے میرے شکریہ بھی ادا کیتا کر، اور میرے دیتے ہوئے محلات جو وسنا ہے تے میرے شکریہ بھی ادا کیتا کر، ولا تکفرون، اور میری نہ شکری نہ کیا کر۔ اللہ 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 اللہ، اس شکر کو لفظ ذکر کی تمہید میں لانا کیا اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ اللہ اللہ، اس لیے وہ لوگوں سب سے بڑا ذکر اللہ کی کتاب، یہ سنتے رہے آپ، پہلے فذکرونی کہا، پھر شکر کا لفظ لائے، پہلے ذکر کا لفظ لائے، یہ بتانے کے لیے وہ نرا اللہ اللہ کرنا میری یاد نہیں، اور نرا اللہ اللہ کرنا میرا شکریہ نہیں، نانا ذکر کے لفظ سے شکریہ کو تعبیر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میرا ذکر ہے، اور شکریہ ادا کرنا ہے مکان کا تو اس طرح شکریہ ادا کر جس طرح میرا قرآن کہے۔ کیا مطلب؟ اور مکان انج وسیا کر جس طرح میرا قرآن وسن دے آرڈر دیندا ہے، اور بیوی نال انج آباد ہویا کر جس طرح میرا قرآن بیوی نال آباد ہون دے آرڈر دیندا ہے، اور بچیاں نوں انج پالیا کر جس طرح میرا قرآن بچیاں نوں پالن دے آرڈر دیندا ہے، اور حکمراناں دی اطاعت انج کیتا کر جس طرح میرا قرآن حکمراناں دی اطاعت کرن دے حکم دیندا ہے۔ اوے بندہ پیراں فقیراں دی انج منیا کر جس طرح میرا قرآن پیراں فقیراں دی منن دا حکم دیندا ہے، اور والدین دی انج منیا کر جس طرح میرا قرآن منن دے حکم دیندا ہے۔ جتھے میرا قرآن آکھے وقف ہو جا اوتھے وسدیاں بھی وقف ہو جایا کر، تے جتھے میرا قرآن آ کے ہنس پو اوتھے روندیاں بھی ہنس پویا کر۔ یہ ہے میرا شکر۔ اگر یہ شکر نہیں کر سکتا تو سن لے ان عذابی لشدید، میری کتاب پہ نہ چلنے والے میری نعمتیں کھائیں اور میرے حکموں کے مطابق نہ کھائیں تو پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ اللہ، یہ تمہید ہے اعراض کرنے والوں کو۔ یہ قرآن مجید میں مضمون بڑا لمبا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، کھاتے میرا ہو، پیتے میرا ہو، اور پھر میں کتاب بھیجوں، حکم بھیجوں، اس طرح کھاؤ، اس طرح پیو، اس طرح پہنو، تو پھر اس طرح مشکل ہو جاتا ہے، پھر اپنی مرضی چلانے لگ جاتے ہو۔
کھانا میرا مرضی تیری، دانا میرا مرضی تیری، مکان میرا مرضی تیری، اولاد میری دی ہوئی مرضی تیری، بیوی میری دی ہوئی مرضی تیری، محل میرا دیا ہوا مرضی تیری، عزت میری دی ہوئی مرضی تیری، اقتدار میرا دیا ہوا مرضی تیری، اور چدراہٹ میری دی ہوئی مرضی تیری، علم میرا دیا ہوا مرضی تیری، یہ سب کچھ دیا ہوا میرا، اور ان کے استعمال پہ مرضیاں تیری، دور سب کچھ میں مرضیاں سب اپنی کرے، تو پھر میں شے کی ہے جو تنوں پوچھ بھی نہ سکا دے، پھر میں خدائی کا دا ہویا، پھر میں مالک ہی کا دا ہویا، پھر میں کنٹرولر ہی کا دا ہویا، پھر میں بادشاہی کا دا ہویا۔ بادشاہ پسند کردا ہے کہ وہ دی رعایا وہ دی حکومت باہر ہو کے زندگی گزارے، دنیا دا ایک بادشاہ پسند نہیں کردا، تے زمین و آسمان دا بادشاہ کنج گوارا کرے گا؟ دانے میرے کھائے تے میری مرضی نہ چلے، پانی میرا پیے تے میری مرضی نہ چلے، چشمے میرے تو موجہ لے تو مرضی میری نہ چلے، پہاڑا میرے اندر مزے لے تو مرضی میری نہ چلے، ہاں باغا میرے اندر خوشیاں نہ چہلیں تو مرضی میری نہ چلے، دتیاں ہوئی میریاں بیویاں تے اولاداں تے بیٹیاں رونقاں نال وسے تو مرضی میری نہ چلے، مرضیاں تیریاں چلدیاں رہن، میں پھر کدا بادشاہ ہویا؟ کہ تیری غلط فہمی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا مالک میں اللہ، تو مالک نہیں، اس غلط فہمی میں مت پڑنا، جب مالک میں ہوں استعمال کر، لیکن کر اس طرح جس طرح میری مرضی ہے۔ میری مرضی کیسے پتہ چلتی ہے؟ میں آسمانوں سے کتابیں بھیجتا ہوں، میرا پیغمبر ان پہ عمل کر کے دکھا دیتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میری زندگی کے ایک ایک سانس میں اللہ کی مرضی کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ اپنا ایک ایک سانس اس متعین کردہ طریقے کے مطابق گزاروں، اللہ کی برکت مل گئی، اللہ کی رحمت مل گئی، اور اگر نہیں تو پھر ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے پھر بچانے والا تجھے کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، پچھلے جمعے پہ یاد ہوگا مولویوں اور حکمرانوں کے باب میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ان کی بغاوت کا انداز ہوتا ہے، سزا بھی اسی طرح کی اللہ ذکر کرتے ہیں، اور عام آدمی قرآن سے اعراض کیوں کرتے، ہٹتا کیوں ہے، اپنی مرضیاں کیوں چلانے لگ جاتا ہے ہر جگہ؟ اس لیے کہ اسے غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ میں اگر باقی سب لوگوں سے ہٹ کر قرآن کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق چلنے لگا تو پھر تو میری خیر کو نہیں، بھوکا مر جاؤں گا۔ ایک پرزا دوجے پاسے ٹر پوے، باقی سارے پرزے یہیں پہ ٹرتے ہوں تو یا انہوں نے ٹوٹنا ہے یا پوری مشین نے ٹوٹنا ہے۔ اس فلسفے کے تحت وہ یہ سمجھتا ہے گل تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب ٹھیک کہندے نے، شاہ صاحب بھی ٹھیک کہندے نے، زندگی قرآن دے مطابق ہوئے تے تاں اللہ دی رحمت، ایک گل سن کے اوتھے جاہد ہے ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں جا کر جب وہ دیکھتا سب دوسری طرف، میں کلا ایک پاسے کنج وگ پواں، پھر تو بڑا ستیاناس ہو جائے گا، خرابی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی۔ میں اکیلا ایک طرف الگ طریقے پہ چل پڑوں، الگ راستے پہ چل پڑوں، باقی سب کہیں اور چل رہے ہیں، میں کلا قرآن میں جپا مار لاں تو ذلیل ہو جاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا۔ یہ اندر ایک بات ہوتی ہے جسے زبان پہ نہیں لا سکتا، بات اندر یہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر نہ بات ہو تو پھر سنتا ہے قرآن، پڑھتا ہے قرآن، دیکھتا ہے قرآنی احکام۔ آج کی دنیا میں اخبارات بھرے ہوئے ہیں، رسالے بھرے ہوئے ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، مولوی ہے، جمعے ہے، درس قرآن ہے، کہیں نہ کہیں سے سچی آواز تو آ رہی ہے سامنے، اللہ اللہ، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہی ایک بات اندر گھس گئی کہ ہاں گل تو ٹھیک ہے پر اے زمانے کم بڑا مشکل ہے، جڑا اے زمانے ادھر ٹریا وہ خیر کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ بات اندر گھسی ہوئی ہے جس سے مسلمان سیدھی راہ پہ چل نہیں رہا، قرآن کے اوپر چل نہیں رہا، سنتا ہے مگر قرآن سے الگ الگ رہتا ہے، پڑھتا ہے مگر قرآن سے الگ الگ رہتا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی کسی محلے بندہ مرتا ہے، 40 50 ختم قرآن دے ہوندے نے پر عمل کوئی نہیں ہو رہا۔ روز درس قرآن مسجدوں میں ہوتے ہیں، عمل کوئی نہیں کر رہا، جمعے کے جمعے واز ہوتے ہیں، عمل کوئی نہیں ہو رہا۔ اعراض ہی اعراض، کیوں؟ مصیبت یہ کہ اگر ادھر چل پڑا میں بھوکا مر جاؤں گا، کام نہیں چلنے لگا، باقی سب دوسرے پاسے ٹرے ہوئے، یہی اندر بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ یہی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا اے سمجھیے میرے قرآن تے عمل کر کے میرے دین تے چل کے بھوکا مر جائے گا؟ اچھا میں بھی پھر خدا نہیں جو میرے قرآن کو وکھرا ہو کے تنوں رجڑ دیاں تے میں بھی تنوں بھوکا ہی رکھنا، جو مرضی کا زور لائی رکھ۔ یہ سزا ہوتی ہے قرآن سن کر بے توجہی کر جانے والوں کی، قرآن سن کر بے عمل بن جانے والوں کی،
قرآن سن کر توجہ نہ دینے والوں کی، قرآن سن کر اللہ کی کتاب سن کر اسے زندگیوں میں اپنا نہ لینے والوں کی یہ سزا ہوتی ہے۔ قرآن یہ ذکر کرتا ہے اللہ اللہ، لیکن کئی انداز ہیں قرآن میں اس سزا کے ذکر کے، شکوے کا انداز، زجر کا انداز، کہیں اللہ ڈراوے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں من یعرض عن ذکر ربہ، اور میرا قرآن سن کر بے توجہ ہو جانے والے، اور میری کتاب سن کر بے عمل بن جانے والے، اور میری کتاب پڑھ کر اندھا ہو جانے والا، اور میری کتاب سن کر بہرا ہو جانے والا، اور سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر اور بے وقوف بن جانے والا، سن لے من یعرض عن ذکر ربی، جو کوئی میری آیتوں سے اعراض کرے گا، پتہ کیا حشر ہوگا اس کا، کیا ہوگا میرا اللہ کہتے ہیں یسلکہ عذابا صعدا، میں اسے ایسے عذاب کی طرف چلا دوں گا جو دن بدن بڑھتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ کہ ڈرن دی گل ہے کہ نعرہ مارنا، اللہ معافیاں دے سانو، اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ خوف دے اپنا، ڈر دے اپنا۔ من یعرض عن ذکر ربی، اوے لوگو سنو، جو کوئی میرے ذکر سے، جو کوئی میری کتاب سے اعراض کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں قرآن سے ہٹ کر، آگے بدنا پہ قرآن سے ہٹ کر، قرآن کے اوپر کرنے لگوں تو پیچھے چلا جاؤں گا، لوگ آ کے نکل جائیں گے۔ او قرآن سے ہٹ کر چلنے والے کان کھول کر سن لے، یسلک عذابا صعدا، یہ سمجھتا ہے کہ ترقی کے زینے چڑھ رہا ہے، نہ جلا، میں اللہ حقیقت کو جاننے والا بتاؤں، عذابا صعدا، اور دن دن میرے عذاب کے زینے چڑھنے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، دن دن گزرنے والا، ہار آنے والا دن تیری زندگی کا، او بندے جاہل، تجھے میرے اور اونچے عذاب پہ لے جاتا ہے، پھر اور اونچے عذاب پہ لے جاتا ہے، پھر اور اونچے عذاب پہ لے جاتا ہے۔ جسے تو ترقی سمجھتا ہے وہ ترقی نہیں ہوتی، وہ جھلا وہ تو میرا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ اوے لوگوں، قرآن سے الگ ہو کر کوٹھی بنا لینے والا، قرآن سے الگ ہو کر دکانیں بنا لینے والا، قرآن سے الگ ہو کر جائیدادیں بنا لینے والا، قرآن سے الگ ہو کر چدراہٹیں پا لینے والا، قرآن سے الگ ہو کر لیڈریاں پا لینے والا، یہ نہ سمجھے کہ میں نے ترقی کر لی، نہ ترقی کی ہے تو اللہ کے عذاب میں ترقی کی ہے، اللہ کی پکڑ میں ترقی ہوئی ہے، اور اغاوت کے عذاب وچ، جسے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، اقبال نے ایک شعر میں اس مضمون کو ادا کیا ہے، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شال ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ میری کتاب کے اوپر عمل کے بغیر، میرے دین کے اوپر عمل کے بغیر ترقی کرنے والے، وہ میری پکڑ میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ میری رینج میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ میرے عذاب میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ میری گرفت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور میرے جبر میں آگے بڑھ رہا ہے، اور میری پکڑ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ جتنا آگے جا رہا ہے اتنی میری پکڑ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پتہ نہ لگتا پیا ہوئے تو ایک دن لگ جائے گا پتہ۔ اللہ 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 اللہ، یسلک عذابا صعدا، ہاں قرآن قربان جاؤں، اس کے ساتھ آیت وہ مشہور آیت ہے جو اکثر توحیدی سناتے رہتے ہیں، اے لوگو میرے قرآن سے ہٹ کر چلنے والا، اور میرے قرآن سے دور زندگی گزارنے والا، اور میرے قرآن سن کر پرے پرے جانے والا، دن بدن میرے عذاب میں ترقی کر رہا ہے، میرے عذاب میں ترقی کر رہا ہے، وہ بچنا ہے میرے عذاب سے تو سن میری بات، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسیتی دلوں بڑیا، ہاں بھائی سکندے انج نہیں بچنا، ساتھ سے کرایا ان المساجد للہ، وہ میرے قرآن سے دور ہونے والے کوٹھی دا بن گئے ہیں، وہ مسیتی آ جا، وہ میرے قرآن سے دور ہونے والے بیوی دا غلام بن گئے ہیں، وہ مسیتی آ جا، اے میرے قرآن سے دور ہونے والے وہ جدراہٹ کا پجاری بن گیا، وہ میری مسجد میں آ جھک جا، اے میرے قرآن سے دور ہونے والے وہ دولت کا پجاری بن گیا، اور چھوڑ دولت کی پوجا، چھوڑ بیوی کی پوجا، اور چھوڑ غیر اللہ کی پوجا، ان المساجد للہ، مان میرے قرآن کی روح کو، آ میری مسجد میں آ جا، فلا تدعوا مع اللہ احدا، پیار کریا کر شیوانل پر پوجے اکلے اللہ نو کر کسے ہور نو نا۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں ہاں قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جو
کیا انداز ہے قرآن کا؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اور میرے ذکر سے اراد کرنے والے دن بدن میرے عذاب میں گرفتار ہو رہا ہے اور دن بدن میرے عذاب میں پھنس رہا ہے. اللہ اللہ. آگے تذکرہ آیا مسجدوں کا. ہائے قرآن قربان جاؤں تیرے سمجھانے پہ. کیا بتاتا ہے میرا اللہ؟ اور میرے قرآن سے دور ہو جانے والے، اور میرے قرآن سے دور ہو جانے والے، تجھے کوٹھی مجھ سے دور لے جائے گی، اور وہ دیکھ چودراہٹ مجھ سے دور لے جائے گی. اور دھیان کرنا تجھے بیوی مجھ سے دور لے جائے گی. اور دھیان کرنا اور میرے قرآن کے بغیر ترقی کرنے والے، دولت مل جائے گی لیکن میں کھس جاؤں گا، اور چودراہٹ مل جائے گی لیکن مجھ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، کوئی عورت مل جائے گی لیکن مجھ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، وہ عزت مل جائے گی لیکن مجھ سے تعلق ٹوٹ جائے گا، وہ محل مل جائے گا لیکن مجھ سے تعلق ٹوٹ جائے گا. اور جس کا مجھ سے تعلق ٹوٹ گیا وہ چین سے زندگی بسر کرے. نہ محلات ہوں گے پھر بھی روئے گا، بیویاں ہوں گی پھر بھی روئے گا، دولتیں ہوں گی پھر بھی روئے گا، چدراہٹیں ہوں گی پھر بھی روئے گا، پھر بھی ہائے ہائے کرے گا. آج پوچھ لیجئے کسی سے کوئی خوشی ہے؟ تاجر بھی ہڑتال پہ کر دینے، مزدور بھی ہڑتال پہ کر دینے، چودھری بھی ہڑتال پہ کر دینے، سیاستدان بھی ہڑتال پہ کر دینے، یونین بھی ہڑتال پہ کر دی نے، مولوی رہ گئے نے بھی سوچ دینے ویسے بھی ہڑتال کر دی ہے. کیوں یہ بے چینی ہے؟ رجے بھی بھوکے، بھوکے بھی بھوکے، دولت مند بھی رو رہے ہیں، غریب بھی رو رہے ہیں، مزدور بھی رو رہا ہے، فیکٹری والا بھی رو رہا ہے، مل والا بھی رو رہا ہے، اربوں والا بھی رو رہا ہے، خربوں والا بھی رو رہا ہے. بتانے والا بتاتا اوے جلا اوے جلا یسلک عذابا صعدا. اور میرے قرآن سے دور ہو جانے والے سمجھ کر یہ نکلا تھا، یہ سمجھ کر چھوڑا تھا قرآن پہ چلنے لگا تو پیچھے رہ جاؤں گا. میری بھوک نہیں مکن لگی، میری تنگی نہیں مکن لگی، میں اللہ کا پھر کنٹرول تو نہ ہوا. سن میرا فیصلہ، جو میرے قرآن سے دور ہو کر ترقیاں پانے لگے، ترقیاں تو میں فرعون کو بھی دنیا کو دے دیتا ہوں لیکن وہ ترقیاں پا کے بھی روندا ہی رہندا ہے. وددا وددا آخر ڈوبڑا سے جا گیا. اللہ 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 اللہ. انجام غرق ہونا، اور جو غرق ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو اسے سکون نہیں ملتا، اسے چین نہیں ملتا. اللہ اللہ. جیسے بات کھلی نہ ہو، ایک اور جگہ اللہ اسے بڑی اچھی طرح کھولتے ہیں اور مسئلہ کھول دینے. وہ اس واسطے قرآن تے عمل نہیں کرتا شاید میری دکان نہ چلے، وہ اس واسطے بینک کا سود نہیں چھڑتا تو سودی کاروبار نہیں چھڑتا شاید میرا کاروبار تباہ نہ ہو جائے. اور اس لیے نظام نہیں بدلتا کہ پوری دنیا سے نہیں دیسی کی کریے، پیچھے رہ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے. میں تجھے بتاؤں جھلا، اوے جھلا، دنیا، دولت، کوٹھیاں، کاریں، عزت، چدراہٹیں، شرافتیں، یہ دنیا کا جو کچھ رنگینیاں ہے، ہاں میری نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کر. لیکن خیال کرنا سب سے بڑی میری نعمت یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ دے کر ایک ہدایت بھیجتا ہوں کہ یہ سب کچھ کھا پی کے منو راضی کنج کرنا. وہ ہدایت میری سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ اللہ. باقی شیما کو کھا کے نام ہی شکریہ ادا کرے نا میں درگزر کر دینا وہاں، لیکن میری ہدایت آ جانے کے باوجود پھر میری ہدایت کی نہ شکری کرے، اس سے بے توجہی کرے تو پھر میری پکڑ آنے لگ جاتی ہے. یہ میری سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ اللہ. اور نعمتوں کے متعلق بھی اللہ کہتے ہیں، لیکن جہاں قرآن کا تذکرہ ہونے لگے نا اوتھے بندہ پیچھے ہٹدا ہوئے، اوتھے تے اللہ دا انداز عجیب ہو جاتا ہے. سنیے گا ذرا قرآن. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن کی صفتیں پہلے بیان. اے لوگوں میں اللہ نے قرآن کی شکل میں شفا اتاری ہے. بھجن لگے ہو پیراں پیچھے تے مولویاں پیچھے تے دماں پیچھے تے تویزاں پیچھے تے ڈاکٹراں پیچھے تے طبیباں پیچھے تے بیماریاں ودیاں جاندیاں نے. میڈیکل سائنس ترقی بھی کر دی ہے، ہسپتال ودے نے پہ، ڈاکٹر وڈے تو وڈے، لیکن پھر بھی ایسی ایسی بیماری کہ کوئی علاج نہیں ہو سکتا پیا. او علاج ڈھونڈنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کب علاج کارگر ہوں گے، کب دوائیاں کارگر ہوں گی، کب ڈاکٹر کارگر ہوں گے، کب میڈیکل سائنس تیرے کام آئے گی، کب میرا اللہ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. وہ جڑی تنوں اندر بیماری لگ گئی ہے پہلے او دا قرآن نال علاج کر. اندر بیماری لگی ہوئی ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں مسیحا ہوتا ہے، ڈاکٹر کا تعارف تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کسائی ہوتا ہے. بالکل لفظ بدل گیا. اللہ اللہ. پہلے لوگ ڈاکٹروں کو مسیحا کہتے تھے،
اج لوگ ڈاکٹراں نوں کترن والا تے وڈھن والا کسائی تو بھیڑا کیوں یہ تبدیلی آ گئی؟ تبدیلی اس لیے آ گئی اللہ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اصل بیماریوں کا علاج قرآن میں، جب وہ اندر کی بیماریاں ختم نہیں ہونی تو ڈاکٹر مسیحا نہیں ہوگا، ڈاکٹر تو لٹیرا بن جائے گا۔ جنہوں عام لفظاں کہندے نے نیت بھیڑی ہوے تے ڈاکٹر کی کرے، نیت بھیڑی ہوے تے علم کی کرے، نیت بھیڑی ہوے تے سجدے کی کرن، نیت بھیڑی ہوے تے نوٹ کی کرن، نیت بھیڑی ہوے تے قانون کی کرے، نیت بھیڑی ہوے تے عدالت کی کرے، نیت بھیڑی ہوے تے یار کی کرن۔ نیت ٹھیک نہ جس بندے دی ہوے کہندے کوئی شے بھی اونوں کم نہیں دیندی، اونوں نیتاں دے پھل مل کے رہندے نے۔ اللہ کہندے نے نیتوں کی اصلاح میرے قرآن سے۔ اصل جڑی اندر بیماری ہے نا ہے، شاید پتہ نہیں آپ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے، رمضان کے مہینے میں جب قرآن کا چل رہا تھا سلسلہ تو وہاں ایک فکرہ میں اردو میں اکثر بولتا ہوں آپ کو پکوانے کے لیے کہ لفظ قرآن بھی شروع ہوتا ہے کاف سے، موٹا کاف جو ہوتے دو نقطے پہ ہوندے نے، ہاں لقرآن موٹے کاف نال شروع ہوندا ہے، اللہ اللہ تے بندے دا دل او دے وچ عربی وچ لفظ قلب وہ بھی موٹے کاف نال شروع ہوتا ہے، اللہ 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 کہتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، اوے لوگو دل ٹھیک ہوے تے قرآن بارش کردا ہے، اوے لوگو فی شفاء تے نہ دل ٹھیک ہوے نا تے پھر دل دا علاج کردا ہے، بشرطے کہ کوئی علاج کروائے تو صحیح نا، ایک بندہ تیار ہی نہ ہوئے علاج کرانو تو قرآن کی کرے۔ اوے لوگو ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع، او جدا دل ہوئے تے کان لائے توجہ کریں قرآن وال، بیماری ہوئی دلاں دی تے او بھی ٹھیک کر دے گا، تے جے دل بیمار نہ ہوئے تے قرآن بارشاں کرے گا، بہاراں آن لگ پین گیاں۔ اوے لوگو قرآن سے دل کی اصلاح کر لو، قرآن سے دل کی اصلاح ہو گئی تے ڈاکٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا، انجینئر بھی ٹھیک ہو جائے گا، مزدور بھی ٹھیک ہو جائے گا، مالک بھی ٹھیک ہو جائے گا، پیر بھی ٹھیک ہو جائے گا، مرید بھی ٹھیک ہو جائے گا، حاکم بھی ٹھیک ہو جائے گا، بے نظیر بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو میاں صاحب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دل ٹھیک نہ ہوا تو کچھ بھی ٹھیک۔ امیدیں لگاتے رہو، کدی میاں کو تو کدی بے نظیر کو، کدی چوہدریاں کو تو کدی پیر کو، کدی نشین کو تو کدی مولوی کو، امیدوں کے مرکز بدلتے رہیں گے لیکن تیرے مسائل ختم ہونے پہ نہ آئیں گے۔ یہ اس دن ختم ہو گئے بندہ جس دن اپنی اندرونی بیماری کا علاج میرے قرآن سے کر، ہے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور بندو میں نے قرآن میں شفا اتاری ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آئے قرآن قربان جاؤ، عام لوگوں کی بیماریوں کا کافر و مومن و کان لگائے، دل میرا اللہ کان لگائے، قرآن میرا دل کو کھٹکھٹانے لگے گا، قرآن میرا دل کی بیماریاں دور کرنے لگے گا، توجہ تو کرے، کان تو لگائے، وہ تو دے پھر بھی بندہ تے انسان ہے، تیری تو فطرت میں بڑی چنگی بنائی ہے، قرآن کے اندر تو اتنے اثرات ہیں، اگر جن بھی کان لگا دے۔ قرآن کی پوری سورت دا نام ہے سورہ جن، نہ ہی دا سورہ جن، اس سورت میں یہی قصہ ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، نبی نبوت ملی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، نبی بڑی مستی نال قرآن پہ پڑھتا ہے، میرا آقا سونا قرآن کی خوبصورت تلاوتیں فرما رہے ہیں، اللہ اللہ۔ جب سے میرے آقا کا ظہور ہوا ہے نا، لوگوں ظہور ہوا ہے نا، تو جنات بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کوئی نظام اگے ہاردا نہیں چلتا پیا۔ جب سے اعلان کیا ہے نا میرے آقا نے، اوے لوگوں میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، ساریاں مصیبتیں ختم، مان لو اس بات کو۔ جب سے یہ اعلان کرنا شروع کیا نا محمد رسول اللہ نے، تو فضاج تبدیلیاں، ماحول تبدیلیاں جنات نے بھی محسوس کر لی، اللہ اللہ۔ اب ساری باتیں سناؤں تو کیا کروں، وقت بڑا کم ہو جاتا ہے، دو لفظوں میں کہتا چلتا ہوں۔
میرے نبی کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے لوگوں بڑا اندھیرا ہی اندھیرا سی. اندھیرے دے اندر چوراں دا بھی کم چلدا ہے، اندھیرے دے اندر چوہے دا بھی کم چلدا ہے، اندھیرے دے اندر باگڑ دا بھی کم چلدا ہے، اندھیرے دے اندر گدڑ دا بھی کم چلدا ہے. تے جدوں روشنی ہو جائے تے سارے نسدے نے. کھڈاں وڑدے نے کہ نہیں وڑدے؟ اللہ اللہ. جب میرے آقا کا ظہور ہوا، قرآن کا نزول ہوا، تو وہ روشنی ہونے لگی. اندھیروں میں چلنے والے جن بھی محسوس کرنے لگے کہ ساڑا چلنا اوکھا ہو گیا ہے. کی کریے ہون؟ سوچو بچار کرنے لگے. سارا قصہ چھوڑیے، پھر کبھی سناؤں گا. فیصلہ ہوا چلو بھائی دنیا میں چلے جاؤ. کوئی مشرق کو جائے، کوئی مغرب کو جائے، کوئی جنوب کو جائے، کوئی شمال کو جائے، کوئی درمیان میں جائے. تلاش کرو کیا ہوا نیا واقعہ دنیا میں. کدوں دے وسدے سن نا دنیا دے. جدوں کوئی نواں کام ہوندا سی انہاں تبدیلیاں، انہاں نوں کچھ تبدیلیاں محسوس ہوندیاں سن. آج بھی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی. چلو جاؤ ڈھونڈو میاں کیا نیا واقعہ ہو گیا. ایک جنوں کا گروہ ڈھونڈتے گزرا وہاں سے جہاں نیچے جمال محمد کے پرتاؤ بکھر رہے تھے فضا میں. قرآن دا تلاوت بھی ہوندی سی. گزرے دوروں قرآن دی آواز پئی کناں دے اندر. کہنے لگے ٹھہر جاؤ میاں ٹھہر جاؤ. کوئی نویں آواز پی آمدی ہے، اگے انج دی آواز کدے نہیں سی سنی. اور قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگے میاں گل بات ختم، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کان لا دیو. القسم کا معنی بتانے لگا ہوں، توجہ پوری ہو جائے، غفلت نہ ہو، سننے میں دھیان کہیں اور نہ ہو، توجہ کہیں اور نہ ہو، رسم پوری نہ ہو رہا ہو. نا کان کے ساتھ ساتھ دل کے کان بھی متوجہ ہو جائیں. آپس میں کہنے لگے فاستمعوا لہ وانصتوا. میاں خاموش ہو کر سنو، کان لگا کر سنو. جب سنا ڈھونڈنے آئے تھے، پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے آئے تھے، دوڑ پڑے واپس جا کر رپورٹ دی اپنے جنوں کے بادشاہ کو اور قوم کو. کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا. اسی تے عجیب قرآن سن کے آئے ہاں. کی سنیا جے کیا جب گل سی او دے وچ اگے جی یہدی الی الرشد فآمنا بہ. او لوگو رپورٹ لین گئے ساں تانوں دسن ودے، لیکن انج دا قرآن سنیا اسی تے بے آپو بے قابو ہو کے اونوں من آئے. اللہ آمنا اللہ. ہم تو خود مان آئے ہیں اسے. کیا بات مان کر آئے ہو قرآن سے؟ بات بتانے لگے. کہنے لگے ہمیں قرآن نے یہ بات بتائی ہے، قرآن سن کے گل من کے آیا. کی گل من کے آئے ہو کہ لن نشرک بربنا احدا. اپنے مالک دے نال اسی کسے نو شریک نہیں بنانا. اللہ 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 اللہ. اللہ کہتے ہیں دل ہوئے کن لایا جائے تے جنوں تے بھی اثر ہو جاندہ ہے، بندے تیرے ہوتے نہ اثر ہوئے. کافر پہ بھی کرے گا، مومن پہ بھی کرے گا، فاسق پہ بھی کرے گا، فاجر پہ بھی کرے گا. میرا قرآن اپنے اثرات سب پہ چھوڑتا ہے، لیکن رحمت للمومنین. اوے لوگو جنہ دے دل ایمان دے نور نال منور ہون، ہائے انہاں واسطے تے میرا قرآن میری رحمتاں ہی رحمتاں، میری مہربانیاں ہی مہربانیاں، اودیاں تے موجاں ہی موجاں. ایمان بھی کول ہوئے تے قرآن بھی من لے. اللہ کہندے نے موجاں ہی موجاں، دوہریاں موجاں. خاص میری رحمتاں، خاص میری مہربانیاں، خاص میرے کرم، خاص میری توجہ، خاص میری رحمتاں للمومنین. قرآن کی شکل میں مومنوں کے اوپر تو خاص میں رحمتیں برساتا ہوں، خاص میں رحمتیں کرتا ہوں. اللہ آیا لفظ آگے ایک توجہ کیجئے گا. مفسرین صفات کے صفات سے کر دیتے ہیں کہ یہاں ظالم کا کیا معنی ہے. ولا یزید الظالمین. ہے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. میں نے قرآن شفا اتارا، مومنوں کے لیے خاص رحمت بنایا، لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا. وہ لوگوں ظالموں کو قرآن سے صرف گھاٹا ہی گھاٹا ملے گا، قرآن کو ظالموں کو نفع کوئی نہیں ملنا. ہائے ہائے ہائے. مفسرین سوچنے لگے یہ کون ہے ظالم جنہوں نے قرآن نال گھاٹا ہی گھاٹا، فائدہ کوئی نہیں. مومنوں کے لیے رحمت، جو کان لگائے اس کا فائدہ، جو دل متوجہ کرے اس کے دل کی بیماریاں دور. یہ ظالم کون سے ہیں جن کو فائدہ کوئی نہ ملے؟ مفسرین صفحات کے صفحات سے کرتے ہیں. سب سے جو قبول مانا ہوا وہ مانا یہ قبول ہوا ولا یزید للمشرکین. جڑے شرک تے پکے ہو جان،
شرک تے پکے ضد کر بین ایک تے بھول جو کہ بندہ لگ گیا پتہ کوئی نہیں انہوں انجے ہی دیکھا دیکھی پتہ لگ گیا سمجھانے والے نے سمجھا دیا بتانے والے نے بتا دیا غیر اللہ کی پوجا شرک غیر اللہ کی نظر شرک غیر اللہ کی منت شرک غیر اللہ کی منوتی شرک غیر اللہ کی پکار شرک غیر اللہ کا سجدہ شرک غیر اللہ کا صدقہ شرک غیر اللہ کو اس طرح حاکم ماننا جس طرح اللہ کو حاکم مانا یہ شرک بتانے والے نے بتا دیا پھر بھی پکا ہے دنیا دی بھوک دے ہوتے جان بوجھ کے نہیں مندا جنہوں اللہ کہندے نے قرآن ستیاں نو تے جگہ سڑ رہا لوگو پر جڑا کیس وٹ لے میں انہوں کی کراں اج نو پنجابی چ کہندے ہو نا ستیاں نو تے جگایا جا سکدا ہے جڑا کیس وٹ لے انہوں کون جگائے ولا یزید الظالمین الا خسارا اوے لوگو جڑا پکا ضدی مشرک بن جائے انہوں فائدہ نہیں ہو سکتا یہ مفسرین نے سب سے بہتر معنی کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی مختصر معنی کیا جا سکتا ہے لا یزید الظالمین کتنے جموں سے آپ سن رہے ہیں قرآن سننے کے باوجود قرآن سے مخالف زندگی گزارنے والا صرف اس خیال سے کہ سارے دوجے پاسے ٹرے ہوئے نے میں قرآن والے پاسے میں کلہ نبی والے پاسے ٹر گیا میری دکان نہیں چلنی میں بھوکا مر جاؤں گا میں پیچھے رہ جاؤں گا اسے اللہ کہتے ہیں من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے میرے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں اور پھر وہ اعراض کرتا ہے اس خیال سے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا یہ ہے ظالم اللہ کہتے ہیں قرآن باقی سب نو فائدہ دے گا لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارا قرآن سے اعراض کرنے والے قرآن سن کر جان بوجھ کر بے عمل بن جانے والے قرآن سن کر ماننے کے باوجود جان بوجھ کر زندگی میں قرآن سے زندگی خالی کر لینے والے لا یزید الظالمین الا خسارا اور کسی کو نفع ملے تو ملے لیکن اس طرح کے قرآن سے بے توجہی کرنے والے ظالم کو میں اللہ نے کبھی نفع انہوں نہیں ہوڑ دے گا انہوں گھاٹے ہی گھاٹے لا یزید الظالمین الا خسارا پھر میں کہوں گا آج پاکستان کی بھوک ختم کیوں نہیں ہو رہی آج پاکستان کے خزانے کی موری کیوں ہے بگڑی کیوں وقتی جاندی ہے پئی قرضے لے لے کر قرضے لے لے کر قرضے لے لے کر کمر دوہری ہو گئی ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے پاکستان کا لیکن پاکستان کی بھوک ختم نہیں ہو رہی کوئی بھی رجدہ کوئی نہیں پیا چودھری بھی بھوکا وزیر بھی بھوکا شاہ بھی بھوکا گدا بھی بھوکا یہ بھوک ختم کیوں نہیں ہو رہی ایک ہی وجہ ہے حکمران قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں مولوی قرآن کے غلط معنی کرنے میں لگا ہوا ہے اور عام لوگ قرآن سن کر مرضی اپنی کرن تے تلے ہوئے ایسی قوم کی بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی شاید یہ کہیں کہ یہ میں نے منطقی نتیجہ کوئی نکال لیا ہے قرآن نے معنی کھچ کھچ کے انکار لینے صاف قرآن کی آیت سنیے قصہ ختم کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اللہ کے عذاب سے بچنے کی توفیق دے اللہ کہتے ہیں سنو میرا قرآن سن کر اعراض کرنے والوں میرا دین سن کر اعراض کرنے والوں میرے قرآن کے حکام سن کر اعراض کرنے والوں یہ سمجھتے ہو قرآن کے مطابق دکان کی تھی تو پیچھے رہ جائیں گے قرآن کے مطابق ملازمت کی تو پیچھے رہ جائیں گے قرآن کے مطابق عبادت کی تھی تو پیچھے رہ جائیں گے قرآن کے مطابق اقتصادی نظام بنایا تو پیچھے رہ جائیں گے بھوکے ہو جائیں گے یہ سمجھتے ہو آؤ میں اللہ اعلان کرنے لگا ہوں من اعرض عن ذکری اللہ اللہ من اعرض عن ذکری میرے جمعہ کے احباب مسلمانان سنائیں لوگوں کو پکوائیں یہ بات خود بھی پکائیں اللہ ہمیں پکانے کی توفیق عنایت فرمائے قرآنی احکامات یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں یہ میں اور آپ ہوں جو سنتے ہیں قرآن سناتے ہیں قرآن لیکن زندگی میں قرآن داخل نہیں ہو رہا قرآن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا دکاندار قرآن پہ عمل نہیں کر رہا تاجر دکان پہ عمل نہیں کر رہا ڈاکٹر قرآن پہ عمل نہیں کر رہا وکیل قرآن پہ عمل نہیں کر رہا مولوی قرآن پہ عمل نہیں کر رہا پیر قرآن پہ عمل نہیں کر رہا حکمران کی بات چھوڑیے ملاؤں کی بات چھوڑیے یہ میں آپ کی بات کرتے ہیں ہم اعراض کے مجرم ہیں اعراض کرنے والوں کو من کے قرآن بے عمل بن جانے والوں کو سن کر قرآن بے عمل بن جانے والوں کو توجہ اور طرف موڑ لینے والوں کو قرآن کو پیٹ دینے والوں کو عملی زندگی میں اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے پیٹ دی اس لیے الگ ہو گئے کہ بھوکے نہ مر جائیے سن لو کان کھول کے من اعرض عن ذکری سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے دل کے کانوں سے ختم کرنے لگا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے من اعرض عن ذکری جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا کان کھول کر سنو ان لہ معیشتا ضنکا میں اس کی معیشت تنگ کر کے چھوڑوں گا
اس کی معیشت کو کبھی کھلا نہ ہونے دوں گا، اس کی معیشت کی گنجلک گرہیں کبھی نہ کھلنے دوں گا۔ ان لہو معیشتا ضنکا، لفظ ضنک عربی کے اندر پتہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جدوں کسی کا گلا گھٹ دئیے تو انہوں کہتے ہیں زنکا، یعنی وہ گلا گھٹتے تا پھڑ کے سہ نکلنا اوکھا ہو گیا ہے۔ معیشتا ضنکا، بینک بڑھتے جائیں گے مگر اقتصادی سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں دولت بڑھتی جائے گی مگر اقتصادی سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اقتصادی موت دن بدن قریب آئے گی، دنیا بڑھتی نظر آئے گی، سکے بڑھتے نظر آئیں گے، کاریں بڑھتی نظر آئیں گی، روپیہ بڑھتا نظر آئے گا، لیکن اقتصادی زندگی دن بدن سکڑتی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ من اعرض عن ذکری، جو قوم میری کتاب سے، میری آسمانوں سے نازل کردہ ہدایت سے اعراض کرے گی وہ سن لے، ان لہو معیشتا ضنکا، میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا، ان کی معیشت کبھی کھل نہیں سکتی، ان کی معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان کے قرضے کبھی اتر نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ اور ڈراتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں تو ان کی زندگی تنگ رکھوں گا، انہوں دی روٹی سدھی نہیں ہون لگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قرآن سننے والوں، اور جمعے میں آنے والوں، اور نمازیں پڑھنے والوں، اور درس میں سننے والوں، تم تو مانتے ہو نا، تمہیں ڈرا رہا ہے اللہ، جڑے منتے ہی نہیں حکمران انہوں دی گل نہیں، ماننے والوں کو ڈراتے ہیں۔ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میرا قرآن سن کر بے عمل بن جانے والوں، دنیا میں تمہاری روٹی کا مسئلہ حل نہ ہونے دوں گا، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ جانتے ہو عام طور پہ قیامت کا تصور یہ ہے کہ قیامت والے دن دنیا تے کوئی لنگڑا بھی مریا وہ بھی ٹھیک ہوئے گا، کوئی انا بھی مریا وہ بھی ٹھیک ہوئے گا، کوئی بڈھا بھی مریا وہ بھی جوان ہوئے گا، کوئی بیمار بھی مریا وہ بھی صحت مند ہوئے گا، کوئی ماڑا بھی مریا وہ بھی تگڑا ہوئے گا۔ قیامت تک جننے لوگ پیش ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک صحت مند، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی انا، جیڑا ایتھے ہے بھی سی انا وہ بھی ٹھیک ہوئے گا، جیڑا ایتھے ہے بھی سی لنگڑا وہ بھی ٹھیک ہوئے گا، جیڑا ایتھے ہے بھی سی انا وہ بھی ٹھیک ہوئے گا، ہر شے ٹھیک ٹھاک پیش ہوگی، بڈھے بھی جوان ہو کے پیش ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کا ایک قانون ہے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ مت کے انداز میں محبت سے ایک بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا بڈھی کوئی جنت وچ نہیں چلی، مائی دے روتے رو بیچاری دے روتے رو، مائی کے آنسو نہیں تھمتے۔ آپ نے فرمایا اماں کیوں روتی ہے؟ یا رسول اللہ تسی کہندے ہو بڈھی کوئی جنت نہیں جانی، تو میرا پھر کی بنے گا، میں تو بڈھی ہاں، میں دعا کران آئی ہاں۔ آپ نے فرمایا اماں روتی کیوں ہے؟ قیامت کے دن کوئی بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہیں، سب جوان ہو گئے وہاں، یہ ہے قیامت کا دن، وہ تو بڑھیا بھی جوان ہو جانا ہے۔ لیکن قرآن کے منکر، قرآن سے بے توجہ، قرآن سے بے عمل کرنے والے، جہاں بڈھے بھی تگڑے انے بھی سوزاکے ہو جان، اللہ کے دن قرآن سن کے بے عمل بن جانے والے، ان کو میں کمینوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں، اے انل وکھرا ہی کام ہونا۔ اللہ اگلی آیت سنیے اور پھر بس کرتا ہوں، یہ موضوع پھر آگے اور بات اللہ بیان کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جب اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو روئے گا اللہ کے دربار میں، رب لما حشرتنی اعمی، یا اللہ بچائیں اس عذاب تو، اللہ میرا محفوظ رکھی اس عذاب تو، اللہ اس دن دی شرمندگی تو محفوظ رکھی سانو سب۔ رب لما حشرتنی اعمی، جب اندھا ہو جائے گا تو دوئے گا روئے گا اللہ کے دربار میں، رب لما حشرتنی اعمی، اے میرا پروردگار منو انا کر کے کیوں اٹھائے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بڑا دانا بینا تھا، لفظ بصیر آیا، اکھاں نال بھی تکدا سا تو ہور بھی بڑا کوئی سمجھدا سا۔ وقد کنت بصیرا، میں تو بڑا دانا بینا تھا۔ اللہ جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتی، ہاں دنیا میں تیرے پاس میرے قرآن کی آیتیں آئی تھیں، تیرے کول آئیاں سن، تیرے کناں وچ آئیاں سن، تجھے سنانے والوں نے سنائی تھی میرے قرآن کی آیتیں۔ اتتک آیاتی فنسیتہا، میرے قرآن تو بھلا دیتا سی۔ بھلانا تو آئی ہے نا، جب کوئی سنیا یاد کیتا تو پھر چھڑیا، لفظ بھلانا یاد کیا۔ اوے سنتا تھا میرے قرآن کو تے باہر نکل کے بھلا سڑدا سا، ٹی وی تے سندا سا، اٹھ کے بھلا سڑدا سا، ریڈیو تے سندا سا، پرا جا کے بھلا سڑدا سا، اخبار ہی تکدا سا، پرا جا کے بھلا سڑدا سا، جمعے ہی سندا سا، پرا جا کے بھلا سڑدا سا۔ اور میرے قرآن کو یوں بھلا دینے والے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں بھی تنوں بھلا دیتا ہے۔
اج میں بھی تینوں یاد کوئی نہیں رکھیا تے جنوں میں یاد نہ کراں اودیاں اکھاں نہیں کھلدیاں ایتھوں شروع ہوئے سنا فذکرونی اذکرکم اور جنوں میں یاد نہ کراں اودیاں اکھاں نہیں کھل سکدیاں تو میرے قرآن نو بھلایا اج میں تینوں بھلا چھڑیا وکذالک الیوم تنسا اج میں تینوں بھلا دیتا جڑا میرا قرآن بھلا کے آوے قیامت والے دن میں انہوں یاد کوئی نہیں کرنا میں کسی نو دنیا تے یاد نہ کراں تے اودی بھی خیر کوئی نہیں تے جنوں میں آخرت والے دن یاد نہ کراں اودی بھی خیر دعا کرو اللہ سب قرآن تے عمل دی توفیق دے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر میرے اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب اعلان کر ما انت بمسلم من فی القبور ان عظمتوں کے باوجود ان شانوں کے باوجود ان رتبوں کے باوجود ان عزتوں کے باوجود ان علموں کے باوجود ان حلموں کے باوجود دیانتوں امانتوں شجاعتوں کے باوجود میرے محبوب آپ بھی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے رہ گیا پیچھے کوئی مولوی نادان کھڑا ہوا کہنے لگا جی اللہ پیا کہندا ہے سنیا تو سنا قبر والوں نو تو سنا نہیں سکدا اے سن دے نہیں نادان مولوی نے یہ شروع کر دیا اس کا ترجمہ اللہ پیا کہندا ہے تو سنا نہیں ہو سکدا اے نفی اسما وے نفی سما نہیں سنن دی نفی نہیں سنان دی نفی پئی ہوندی ہے مطلب اے پیا کہندا ہے مولوی اے پیا آکھدا ہے اے سن سکدے نے پر سنیا تو سنا نہیں سکدا میں سنا سکدا ہوں ہویا کہ نا کفر اے نبی دا نقص پہ کٹدا ہے کہ نبی اینیاں عزتاں تے اتنی شاناں دے باوجود قرآن پہ کہندا ہے نبی تسی نہیں ہو سنا سکدے قبر والیاں نو یہ قرآن دی آیت میں نے پڑھی وہ دا ترجمہ پہ کرنا قرآن دی آیت دا لیکن مولوی زدوں زد کہدا ہے زد کیوں لائی ہوئی سو زد اس واسطے لائی سو تنخواہ نہیں ہو دیندے تسی اونوں پورے 6 مہینے تک او دے کول نمازاں پڑھاندے ہو تے 250 تے 300 تے 500 تے 1000 تے مولوی دا اور کام تے ہے کوئی نہیں ٹی وی انہیں نہیں دیکھنا سینمے اسی نہیں جانا تسی جان جے نہیں ہو دیندے اور کام تے انہیں کرنے نہیں بچے بہتے زیادہ خاندانی منصوبہ بندی بھی نہیں مخالفت انہیں مولوی نے کرنی تسی تے نہیں کرنی تے بچے انہیں تے تنخواہ تھوڑی رہی تے پھر انہیں بھی تو کوئی دھندا کرنا ہے وہ پھر دھندا چلاندا ہے ایک قبر نو او دا نشانہ بنا لیندا ہے کہندا اے وے تہاڈی نہیں جے سندا خدا تہاڈی نہیں سندا پریشان ہو گئے بندے کیوں نہیں جی سندا اوے تسی نماز نہیں کدے پڑھی بدکار ہو پاپی ہو گناہگار ہو سود کھاندے ہو رشوت کھاندے ہو جھوٹ بولدے ہو مکار ہو فراڈی ہو انہاں دی تے نہیں نہ سندا خدا تے بڑا پاک ہویا نا گل تے سمجھ آندی ہے واقعی جی جھوٹ بھی بولدے ہیں سود بھی کھاندے ہیں رشوت بھی لیندے ہیں اور برے کام بھی کردے ہیں تے پھر برے دی خدا تے نہیں نہ سندا اے گل تے تھوڑی جی مولوی سمجھا لئی لیکن مولوی دا کام اجے نہیں سی بنیا انہیں آخیا تہاڈی نہیں سندا تے اے جڑے ساڈے بابا ہوری نے نا خواجہ صاحب انہاں دی موڑ نہیں جے سکدا ہاں تہاڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں تے ادھروں ڈھول والے نو اے آکھیا ہوندا سی تگڑا ہو جا او میراسی ماردا ہے تھاپ تے ادھروں باجا تے ادھروں بین تے ادھروں شروع ہوندا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا شروع ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو کچھ ملے گا یہیں سے ادھر قبر یہیں سے ملے گا رولا پاندا ہے او بدبختہ جی اینج آکھ چھڑدا ہے زبان دے نال اے شرکیہ تے کفریہ کلمہ نہ کہندا اینج کہندا مولا نہ دے گا تو پھر کون دے گا او بدبخت یہ کہتا تو کتنی اچھی بات تھی مولا نہ دے گا تو پھر کون دے گا جو کچھ ملے گا اسی سے ملے گا مولا نہ دے گا تو پھر کون دے گا پر شرک جے کرنا سی اپنا دھندا جے چلانا سی اے دے نال بھی کام نہیں بنیا جے اگوں ہور گل ٹوری اس
ہن مولوی نے تے پیر نے گدی نشین نے اے گل سمجھائی جے خالی آؤ گے تے ہن چڑھیا جے پٹڑی تے چاڑ لے سو پٹڑی تے خالی آؤ گے تے خالی جاؤ گے تے لے کے آؤ گے تے اے گل سی اصل اے تد سنان لگیا لے کے آؤ گے تے لے کے جاؤ گے خالی آؤ گے تے خالی جاؤ گے کی مطلب اوے بھائی گھروں لے کے آیا کرو کچھ تے سانو آ کے ایتھے دتیا کرو اے شرینیاں جڑا تھوڑی شرینی دینا چل لنگر دے تے جا کے روٹی کھا تے جڑا 500 دے نوٹ اوے مہمان آئے نے اوے مڑے انہاں نوں سنبھالو اندر لے جاؤ ذرا لوگوں کو کہتا ہے خواجہ تمہیں دیں گے اور اپنا نظریہ یہ ہے میری اور تیری جیب پہ نظر رکھی ہوئی ہے جیبیں صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے کوئی نوٹ دینے والا نوٹ دے تو اسے کہہ دے خواجہ تجھے دے سکتے ہیں اور میں ان کا رشتہ دار ہوں مجھے نہیں دیں گے جاؤ یہ واپس لے جاؤ مجھے بھی خواجہ دیں گے تمہیں دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دیں گے ماشاء اللہ شاہ صاحب آ گئے ہیں ایک آدھ بات کر کے ختم کرتا ہوں جی تو یہ اصل میں دھندا چلانا چاہتا تھا سمجھ آ گئی ہے میری بات اب اگر وہ مولوی یہ کہے کہ جس پر آ کے تم پکاریں کرتے ہو حاجتیں مانگتے ہو نظر و نیاز چڑھاتے ہو یہ تو سنتا ہی نہیں ہے یہ تمہاری کیسے قبول کرے گا تو تم نظریں لے کے جاؤ گے وہاں چڑھاوے چڑھاؤ گے نہیں اس لیے اس نے یہ دھندا چلانے کے لیے اللہ کا حق بندوں کو اور میتوں کو دینا شروع کر دیا اور اسی کے بارے میرے اللہ نے یوں اعلان فرما دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ لوگوں دنیا میں گمراہ تو بہت ہیں پر اس بندے سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے بھیڑے تے بتیرے نے پر او دے نالو بھیڑا دنیا تے ہور کوئی نہیں کیڑا جی یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ جڑا انہاں نوں صدا پیا ماردا ہے تے پکارا پیا کردا ہے جڑے قیامت تک وی نوں جواب یا اللہ کیوں نہیں جواب دے سکدے سن دے پے نے تے مگر ماریا ہویا نے میرا اللہ فرماتا نہیں نہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ چھبیاں پارا جے تے پہلا رکوع جے ویکھ لئیو جا کے اللہ فرماندا ہے او تے اے دی پکار تو ہے ہی بے خبر نے انہاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کون آیا تے کون گیا کنے پکاریا تے کون ایتھے نظراں لے کے پہ آندا ہے یا اللہ قیامت والے دن پھر کی ہوے گا میں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ فرمایا قیامت دا دن جدوں آوے گا اے اللہ دے نیک بندے ان آگے قضیہ پیش ہو جائے گا اے نے تانوں پکارن والے اے نے تواڈیاں نظراں دینے والے اے نے تواڈے سجدے کرن والے اے کی ہو جان گے اللہ دے نیک بندے اے انہاں دے دشمن بن جان گے اوے مشرکو او بے ایمانو او بدعتیو اوے جہنمیو او دوزخیو ساڈا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں کوئی دوستی نہیں کوئی ناتا نہیں کانوا لہم اعداء تسی تے اسی دشمن تسی دوزخی تے اسی جنتی تسی مشرک تے اسی موحد اوے تسی بے ایمان تے اسی ایماندار تہاڈا ساڈا کوئی تعلق نہیں تے جو کچھ تسی ساڈے نال کردے رہے ہو سانو دے تو انکار ہے بے ایمانو اسی تے تانوں کچھ بھی نہیں سی آکھیا اے سونے نبی نے اللہ دا حق دسیا پھر مڑ کے اوتھے ہی آنا ہے بھائی اس ملک وچ دہشت گردی قتل و غارت لوٹ مار
باقی جتنیاں خرابیاں نے انہاں دا علاج کیے شریعت دا نفاذ. میری جماعت نے یہی تجویز کیتے ہے شریعت دا نفاذ. شریعت کیے او دے دو حصے نے. ایک حصہ ہے کہ حقوق اللہ تے دوجا حصہ کیے حقوق العباد. 13 سال میرے مولا میرے آقا محمد الرسول اللہ نے حقوق اللہ پکوائے نے. حقوق اللہ دے وچوں ایکو چیز میں اج تواڈے سامنے پیش کیتی ہے. اللہ دا حق دسیا میرے آقا نے. سب کچھ ہر ویلے سنن والا تے جاننے والا کون؟ اللہ. میت نہیں سن دے, مردے نہیں سن دے. اے اللہ دا حق کے ہر ویلے سننا. گویا میں حقوق اللہ وچوں ایک نقطہ تھوڑا جہا بیان کر سکیا ہے. اج حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی بڑے رہندے نے. یار زندہ صحبت باقی شاسی آ گئے نے, اگوں او چلان گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. دو دی عرض کراں گا, بہت تیزی کراں گا کیونکہ میں اگے نظم پڑھ چکی ہوں. میرے تے تیرے نبی نے فرمایا انا اصحابی اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اقتدیتم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ کا قرآن فرماندا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. چند مصرے شان صحابہ. درود پاک ایک باری باواز بلند پڑھ لو. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بلیاں اتے بھٹکاں نو رہلایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بلیاں اتے بھٹکاں نو رہلایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے. خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے. جندی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے. باہر بار کو کپر وچ رب نو منوایا صحابہ نے. باہر بار کو کپر وچ رب نو منوایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رکدی. زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رکدی. زمانے تے کیتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپدی. زمانے تے کیتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپدی. میرا رب تو رضامندی دعویٰ پایا صحابہ نے. سلا رب تو رضامندی دعویٰ پایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. بالآخر ظالمانو حق پرستی کیا سکھائیے. اور کنے سکھائیے؟ میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ نے. بالآخر ظالمانو حق پرستی کیا سکھائی ہے. مقابل کفر دے ہر موڑ تے
رت کے وگائی ہے مقابل کفر دے ہر موڑ تے رت کے وگائی ہے او کیڑا بھار ہا جہڑا نہیں چایا صحابہ نے او کیڑا بھار ہا جہڑا نہیں چایا صحابہ نے او کیڑا بھار ہا جہڑا نہیں چایا صحابہ نے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہندا لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا رہا کہندا بدن بکھ دے انگاراں دے اتے جلدا رہا کہندا کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چایا صحابہ نے کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے ادھی راتی یا بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے ادھی راتی یا بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے مدینے وچ کیڑا بنگلا بنوایا صحابہ نے مدینے وچ کیڑا محل بنوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بلیاں اتے پٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے